السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا بھی جو ہمارا آج کا کلاس ہے وہ بھی اور انوائرمنٹ جو ہے یہ اور انوائرمنٹ جو سوشل سائنس کی انوائرمنٹ کے متعلق جو بک ہے، تو اسی کا چیپٹر ایئر جو ہے وہ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو لیول ہے اگر وہ انکریز ہو جائے تو اس وجہ سے کتنی پرابلمز ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر، یعنی ہمارے ایٹماسفیئر میں کیا کیا ہے۔ کمپوزیشن آف دا ایٹماسفیئر یعنی ہمارا ایٹماسفیئر کن کن چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جو پڑھیں گے اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon, and hydrogen are found in lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituents of fire. تو یہاں پہ پہلے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے تاکہ ہمیں یہ سب کچھ سمجھ آ جائے۔ تو بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے یہ بہت سارے گیسز اس میں موجود ہیں، اور جو سب سے زیادہ گیسز اس میں موجود ہے وہ ہے آکسیجن اور نائٹروجن۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو، یہاں پہ اگر آپ یہ جو شکل بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو نائٹروجن ہے یہ والا پورشن جو ہے نائٹروجن کا ہے، اور یہ کتنا ہے 78%۔ پھر اس کے بعد ہے آکسیجن، یہ والا حصہ، یہ کتنا ہے، یہ 21% ہے۔ یعنی میجر کانسٹیٹوئنٹس جو ایئر کے ہے وہ ہے نائٹروجن 78% اور آکسیجن جو ہے وہ 21%۔ اس کے بعد ہے اگر آپ دیکھو کہ یہ والا کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کتنا ہے 0.03%۔ اس کے بعد ہے آرگون اور یہ والا حصہ یہ ہے 0.93%۔ اور پھر ادر گیسز جو ہے اوزون ہے، ہیلیم ہے، ہائیڈروجن ہے، تو وہ ہے 0.04%۔ یعنی ان گیسز سے جو ہے ہمارا ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے، اور اس میں ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے کانسٹیٹوئنٹس۔ اب یہاں پہ تو اس کے بعد جو ہے nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from air. Bacteria that live in the soil and root of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, this balance gets disturbed. Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seem to be equal to the amount used by plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increase
increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's atmosphere, Earth's weather and climate. تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نائٹروجن سب سے زیادہ جو ہے گیس ہیں، پلینٹیفل گیس، یعنی سب سے زیادہ گیس جو ہے ایئر میں موجود جو ہے وہ ہے نائٹروجن. اور جب ہم انہیل یعنی ہوا اندر لیتے ہیں، تو جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو کچھ حصہ جو ہے نائٹروجن کا بھی ہمارے لنگس میں جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نائٹروجن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو وہ واپس آتا ہے ایکسیل. جب ہم باہر سانس چھوڑتے ہیں تو وہ اسی وقت باہر آ جاتا ہے. لیکن پلانٹس میں بہت سارے پلانٹس ایسے ہیں جن کو نائٹروجن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ بھی اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اندر نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ سوائل میں رہتا ہے روٹس کے نزدیک. تو وہاں پہ جو بیکٹیریا وہ اس نائٹروجن کو ایسی فارم میں چینج کرتا ہے کہ پلانٹ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور تھرو روٹس جو ہے پلانٹ اس کو استعمال میں لاتا ہے. اس کے بعد ہے آکسیجن جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ یہ سیکنڈ پلینٹیفل یعنی بہت زیادہ جو ہے گیس نائٹروجن کے بعد آکسیجن ہے ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے ایٹماسفیئر میں. تو آکسیجن جو ہے وہ ہیومنز اور اینیملز جو ہیں دونوں استعمال کرتے ہیں. جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں، اور جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو آکسیجن جو وہاں سے گیس نکلتا ہے وہ ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. تو یہ آکسیجن کون بناتا ہے؟ آکسیجن جو ہے یہ پروڈیوس ہو جاتا ہے جب فوٹوسینتھیسس ہو جاتی ہے پلانٹس میں، تو وہاں سے جو گیس ریلیز ہوتی ہے وہ ہے آکسیجن. تو اس کے ذریعے سے جب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں، آکسیجن جو ہے پلانٹس باہر چھوڑتے ہیں، تو اس وجہ سے بیلنس اس گیس کی ہو جاتی ہے. اور اگر ہم پلانٹس کو جو ہے کاٹیں گے تو یہ بیلنس جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی، یعنی کوئی نہ کوئی گیس زیادہ ہو جائے گا. اگر ہم پلانٹس کاٹیں گے تو جو پلانٹس آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں تو وہ آکسیجن جو ہے اس میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے پلانٹس ہمیں کاٹنے نہیں چاہیے. اب اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ آتا ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ گیس ہے جو پلانٹس یوز کرتے ہیں. تو ڈیورنگ فوٹوسینتھیسس وہ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آکسیجن ریلیز کرتے ہیں. تو اس بیلنس کو جو ڈسٹرب کرتا ہے، مطلب یا ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم فیولز یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سارا جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے. ہر سال ٹنز میں آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتا ہے وہ ایٹماسفیئر میں ریلیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں جو گیسز ہیں ان کی بیلنس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے ارتھز ایٹماسفیئر جو ہے اور ارتھز ویدر اور کلائمیٹ دونوں میں چینجز آ جاتی ہیں. اب یہ چینجز ہمیں کیسے افیکٹ کرتے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے.